حي على الفلاح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. الله أعلم حيث يجعل رسالته، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، فاصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قریش بنی ہاشم، واصطفانی من بنی ہاشم۔ قبل اس کے کہ آج کے ہم لیسن میں داخل ہوں، اس سے پہلے جو موضوعات آپ کے سامنے لیے گئے تھے مختلف موضوعات پر، صرف اس کی کوئی ہیڈنگ بتائیں کہ پہلے دن ہم نے کیا سبق لیا تھا۔ بسم اللہ۔ سب سے پہلے ہم لوگوں نے شیخ امپورٹنس آف سیرت نبوی اسٹارٹ کیا تھا، جی جی، پھر اس کے بعد اس کے اہم مصادر، اس کے بعد پچھلے یہ درس میں تھا ہم نے کہ مصادر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کیوں بھیجا، اس کے بعد بعثت رسول کے مقاصد، اس کے بعد مصدر آف سیرہ، دا بیس فار سیرہ۔ تو مکہ میں جو بھیجا گیا، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جو مدینے میں مکے میں جو ہوئی، عرب میں ہوئی، اس سلسلے میں ہم لوگ تفصیل سے لیے یا کچھ مختصر تھی وہ کلاس؟ I think تفصیل سے ہوئی تھی شیخ۔ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جو جزیرۃ العرب میں ہوئی، اسی لوکیشن کا سلیکشن کیوں کیا گیا؟ بیکاز اٹس اے مڈل آف دی ارتھ، ایک ایک پوائنٹ اور بتائیں۔ جی سب سے پہلا پوائنٹ، یہ مڈل آف دا ارتھ تھا، اور مکہ بیچ میں ہے ایک حساب سے ویسٹرن اور ایسٹرن ورلڈ کے، تو یہاں پہ کلچرل سنکرونائزیشن ہے، مطلب آپ کو دونوں قسم کا سنکرونائزیشن ملے گا، ایسا مجھے یاد تھا آپ نے جو بولا تھا۔ اور عرب ابھی کی جو قوم تھی وہ بہت بگڑی ہوئی قوم تھی، پوری دنیا میں سب سے زیادہ بگڑی ہوئی قوم، سب سے زیادہ بگڑی ہوئی تھی، جی فطرت کے قریب تھی، eager to know the truth and accept the truth۔ الگ الگ باتیں ہو رہی ہے۔ فطرت کے قریب تھی مطلب فطرت کے جیسے قریب آپ نے تھی۔ بولا تھا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اگر بات کلیئر نہ ہو، اگر حق ثابت یا پھر ایک دم کلیئر نہ ہو، تو اس چیز کے لیے وہ لوگ لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے، لیکن اگر حق واضح ہو جائے تو پھر اپنی جان دینے کے لیے بھی حق کے لیے تیار ہو جاتے، یا پھر اس کو گردن جھکا کے قبول کرنے والی قوم تھی، ایسے مجھے یاد ہے شیخ۔ یہ افریقہ اور ایشیا یورپ کے بیچ میں ہے، اسی لیے جی لوگوں کے بر اعظم کے روابط زیادہ تھے قریب کے ممالک سے، یہ ایک پوائنٹ تھا۔ شیخ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی دعا۔ بہت عمدہ، ماشاءاللہ، بہت عمدہ، بہت عمدہ۔ میں کیا چاہ رہا ہوں دیکھیے، جب سیرت کی اہمیت پر آپ کے ذہن میں ایک تصور بن گیا کہ ہم سیرت کیوں پڑھتے ہیں، اس کے متعلق تفصیلی گفتگو ہوئی، سیرت کے سورسز کے بارے میں ہماری گفتگو ہوئی کہ سیرت کے جو مصادر ہیں، اہم مصادر تقریباً 10 میں سے میں سمجھتا ہوں ہر ایک انشاءاللہ 7-8 تو گنا دیں گے، اور امید کے 10 کے 10 بھی گنائیں گے۔ پھر جب ہم نسب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے متعلق بات کرتے ہیں تو نسب کے بارے میں بھی آپ تفصیل سے بول پائیں گے۔ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جو بھی سبجیکٹ ہم لیں، اس سبجیکٹ کو آپ لوگ بول سکے پوائنٹس کی شکل میں۔ میں سمجھتا ہوں یہ جو جزیرۃ العرب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھیجا گیا، یا جزیرۃ العرب کا خطہ بعثت کے لیے کیوں انتخاب کیا گیا، اس پر انشاءاللہ آج تھوڑا تفصیل سے میں چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو ذہن نشین کروں۔ اور اس کے علاوہ ایک اصحاب الفیل کا ٹاپک ہے، کیونکہ سیرت کا ٹاپک یقیناً سلیبس زیادہ ہونے کی وجہ سے بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ سرسری طور پہ پڑھنے، اور آج ہم اکیڈمک پڑھائی کر رہے ہیں
تو پھر بہتر یہی ہے کہ ہم کسی بھی چیز کو تفصیل سے لیں. تو آج انشاءاللہ ہم لوگ ان 2-3 پوائنٹس کو تفصیل سے لیں گے. اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ لوگ ابھی تک ماشاءاللہ تقریباً 2 کلاسز سیرت کے سبجیکٹ میں، مجھے دوسروں کا نہیں پتا، میں صرف سیرت کے سبجیکٹ میں کیا جو ٹاپکس یا جس انداز سے گفتگو ہو رہی ہے، کیا یہ آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ سمجھنے میں آسانی ہو رہی ہے یا کچھ دقت ہو رہی ہے، کوئی پریشانی ہے، تاکہ آنے کو اور عمدہ کیا جا سکے. 2-3 منٹ اس پر بات کر کے ہم اپنے موضوع پہ آتے ہیں. کسی کے پاس کوئی مشورہ ہو تو دیں. الحمدللہ شیخ، میں بالکل ان چیزوں سے ناواقف تھا، اور میرے لیے آپ کی سادی اور الفاظ بہت زیادہ، آپ اسٹرانگ اردو نہیں یوز کرتے، جو کہ میرے لیے تھوڑی سی مشکل ہے. الحمدللہ کافی اردو میں جان لیتا ہوں، پڑھ بھی لیتا ہوں، لکھ بھی لیتا ہوں، لیکن آئی تھنک آپ کی لینگویج کافی بیلنسڈ ہے، تو اس سے مجھے کافی آسانی ہوتی ہے چیزیں سننے اور یاد رکھنے میں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم شیخ. جی الحمدللہ میتھڈ آف ٹیچنگ آپ کا بہت صحیح ہے شیخ. الحمدللہ بہت اچھے سے ذہن میں پوائنٹس آ جاتے ہیں. پری نہیں ہو رہی ہے نوٹس بنانے میں. مطلب کہنے کا مقصد ہے کہ میں زیادہ شاید کتابیں بول دیا نام تو کچھ لوگ پریشان ہو گئے، یا میں تیزی سے بولتا ہوں تو پریشانی ہو رہی ہے. میں چاہ رہا ہوں تعریف اپنی جگہ، لیکن کچھ کمنٹ کریں تاکہ آنے والے لیکچرز، کیونکہ ہمارا سفر جو ہے نا تقریباً 6 مہینے کا سفر ہے، ایک لمبا سفر ہے، تاکہ کچھ ہمارا جو مقصد ہے کہ ہم آپ کو فائدہ پہنچائیں اور اس مقصد میں ہم کامیاب ہوں. تو اگر کوئی مشورہ ہے تو دیں، پھر ورنہ ہم اپنے موضوع پر آتے ہیں. جی استاذ، ابھی تک تو الحمدللہ سب اچھی سے سمجھ آ رہا ہے، اور جو نہیں سمجھ آتا وہ آپ دوبارہ ریپیٹ کر دیتے ہیں، پھر اس میں جو کچھ رہ جاتا ہے تو وہ جو لیکچر ہمارے پاس آتے ہیں ان سے اس کمی کو پورا کر لیا جاتا ہے. الحمدللہ آسانی ہے ابھی تک. چلو بسم اللہ الرحمن اور الرحیم. استاذ میں ایک بات کہنا چاہ رہی ہوں، آپ ماشاءاللہ بہت خوبصورت جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیرن. آپ مجھے مسجد قباء کے قریب ہیں؟ آپ مسجد قباء کے قریب ہیں؟ مدینے سے 50 کلومیٹر باہر ایک میٹنگ میں تھا. مغرب کی نماز ختم ہوئی، 7 بج رہے تھے، 7:01 میں میٹنگ میں داخل. مجھے ڈر تھا کہ آج کی کلاس شاید معذرت کرنی پڑے گی. الحمدللہ وقت پہ پروگرام ہو گیا، آپ لوگوں کے مشورے سنے. اب ہم سیدھے آج کے انشاءاللہ کوشش کریں گے 2 ٹاپک کو ڈیپ سے سمجھے. کے بعد آپ میں سے ہر ایک دل سے اپنے طور پہ بیان کر سکے. بسم اللہ کا جو ٹاپک ہے، علیہ وسلم کی بعثت عرب میں کیوں ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جزیرہ عرب میں کیوں بھیجا گیا؟ تو اب سیرت نگاروں کے جو آرا ہیں اور کے جو ماہرین ہیں، اسکالرز جو ہیں، ان کے تمام اقوال کی روشنی میں آج کے اس ٹاپک کو میں سمجھانے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلا جواب اس کا یہ ہے، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ. اس آیت کا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالی جانتے ہیں کہ پیغمبری کس کو ملنی چاہیے. اس معاملے میں کسی کی مداخلت نہیں چلے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسیلمہ کذاب ایک وفد کی شکل میں ملنے کے لیے آئے. پھر اس کے بعد ملنے کے آنے کے بعد پھر جو ان کا جواب تھا، انہوں نے اللہ کے رسول کو خط لکھا اور کہا کہ اللہ کے رسول، میں میری قوم کے ساتھ مسلمان ہونے کے لیے تیار ہوں، میں قوم کے ساتھ اسلام میں داخل ہونے کے لیے تیار ہوں، شرط یہ ہے کہ آپ کے نبوت کے بعد مجھے وراثت میں رسول بنایا جائے، نبی بنایا جائے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خط کا جو جواب دیا، آپ نے کہا من محمد رسول اللہ الى مسیلمہ الکذاب السلام علی من اتبع الہدی. یعنی اللہ کے رسول کی جانب سے لیٹر ہے مسیلمہ کذاب کی طرف، سلامتی اس شخص کے لیے جو اللہ کے رہنمائی کی پیروی کرے، ہدایت کی پیروی کرے. پھر اس کے بعد آپ نے کہا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عباده والعاقبۃ للمتقین. اس کا معنی یہ ہے
کہ زمین جو ہے نا یہ اللہ کی ملکیت ہے، جس کو چاہے وہ وارث بنا سکتا ہے، اور متقین ہی کامیاب ہوتے ہیں۔ نبوت کے معاملے میں کوئی مداخلت نہیں ہے، اور آپ خاتم النبیین ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کا ایک اسٹرکچر، ایک عمارت اگر ہے سمجھے، تو اس کی آخری اینٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ عمارت مکمل ہو چکی ہے، مزید نبوت کے دعوے داری کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ پہلا جواب۔ پھر دوسرا جواب، جزیرت العرب میں جو آپ کو بھیجا گیا یہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے۔ میں نے جو حدیث پڑھ کے سنائی، ان اللہ اصطفیٰ کنانہ من ولد اسماعیل، اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے کنانہ کا انتخاب کیا، اور کنانہ سے قریش کا انتخاب کیا، اور قریش میں سے بنو ہاشم کا انتخاب کیا، اور بنو ہاشم سے میرا انتخاب کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہے وہ بہت ہی زیادہ اللہ کے انتخاب اور اختیار پر دلالت کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اب ہم اسی سوال کا جواب دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو جزیرت العرب میں کیوں بھیجا گیا۔ 2 پوائنٹس ہو گئے، اب ہم تیسرا پوائنٹ لینے جا رہے ہیں۔ دیکھیں، سیرت نگار کہتے ہیں مورخین، ہسٹری اسکالرس، اردو میں اسے کیا کہتے ہیں؟ سیرت نگار۔ سیرت نگار لوگوں نے اس سلسلے میں کافی مدلل الحمدللہ انہوں نے اس کے جوابات دیے ہیں۔ ان میں سے ایک جواب یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جا رہا تھا، اس وقت کی جو معلوم دنیا تھی، جس میں یمن کا حصہ ہے، جہاں پر میں نے بتایا تھا اصحاب الاخدود لوگوں کو اٹھا کر گڑھوں میں زندہ لوگوں کو ڈال دیتے تھے، ابرہہ جیسے ظالم جابر قسم کے لوگ تھے جو کعبۃ اللہ کو اڑانے آ رہے تھے، ملک سبا بلقیس وہ سورج کی پوجا کرتے تھے، ایسا علاقہ یمن کا تھا۔ پھر اس وقت کی جو دنیا تھی وہ کون سی تھی؟ فارس کی دنیا تھی۔ فارس میں تو آگ کی پوجا ہوتی تھی۔ روم جو اس وقت کا تھا وہ ٹرینٹی یعنی تثلیث کا قائل تھا، اللہ کو کبھی مانتے اللہ کے ساتھ، جبریل علیہ السلام کو، مریم علیہ السلام کو کبھی کہتے نہیں، عیسیٰ علیہ السلام، اس طرح ٹرینٹی یعنی تثلیث کے قائل تھے، جو واضح کفر و شرک ہے۔ پھر اس کے بعد چائنا کی سرزمین تھی، وہاں بدھزم پھیلا ہوا تھا۔ ہندوستان کی سرزمین تھی، وہاں کیا کہتے ہیں یعنی چرند پرند درخت پتھر سب کی پوجا ہوتی تھی۔ تو یہ سرزمین میں کوئی ہدایت کی کرن نظر نہیں آ رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین کا انتخاب کیا عرب کا، کیونکہ وہاں پر ابھی جواب آپ ہی میں سے کسی شخص نے جواب دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، آپ نے دعا کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے، آواز نہیں آ رہی صحیح۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اس خطے میں نبی بنا کر بھیجے۔ آ رہی ہے آواز؟ آپ کی آواز کٹ کٹ کے آ رہی ہے، شاید نیٹ ورک پرابلم۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ جتنا ہو سکے آپ کو اور واضح طور پہ بتاؤں۔ تو اب سوال ہے، تیسرا جواب یہ ہے کہ اس وقت کی جو موجود دنیا تھی، اور اس کا میں نے جغرافیائی تصور رکھا، روم، فارس، یمن اور ہندوستان، چائنا وغیرہ وغیرہ، ان تمام ملکوں میں جو زبانیں بولی جاتی تھی ان زبانوں میں سب سے زیادہ علمی وسعت رکھنے والی، اپنے اندر معنی کے حساب سے گہرائی رکھنے والی، اور سب سے آسان اسلوب والی زبان، اور مشکل سے مشکل مضامین کو، چیپٹرز اور سبجیکٹ کو آسانی سے بتانے کی صلاحیت اگر کسی لینگویج میں تھی تو وہ عربی زبان میں تھی، کیونکہ عربی زبان تمام زبانوں کی ماں کا درجہ رکھتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس زبان کا انتخاب کیا، اور یہ زبان عرب میں بولی جاتی تھی۔ یہ تیسرا جواب دیا گیا۔ اور چوتھا جواب جو اس سلسلے میں دیا گیا وہ یہ ہے، اس سے پہلے بھی شاید میں نے اشارہ کیا تھا اس سلسلے میں، کہ عرب کا جو محل وقوع ہے، عرب کا جو لوکیشن ہے، یہ ایشیا، یورپ اور افریقہ، ان 3 بر اعظموں کے بالکل بیچ میں اس کا لوکیشن تھا۔ اگر تمام
دنیا کی ہدایت کے واسطے اگر ایک مرکز کو قائم کرنا ہے، کسی ایک جگہ کا انتخاب کرنا ہو، تو اس کے لیے سب سے موزون، مناسب اور صحیح جگہ جزیرۃ العرب ہی تھا۔ کتنے جوابات ہوئے؟ 4 ہو گئے شیخ۔ 4 شیخ، 4 ہو گئے۔ چوتھا جواب شیخ یہ چوتھا دہرا دیں۔ بالکل چوتھا یہی ہے نا شیخ کہ مہل وقوع ایشیا، یورپ اور افریقہ یہ تینوں کے بیچ میں تھا۔ یعنی اللہ نے عرب یا یورپ کے بالکل بیچ میں رکھا تھا، اور دنیا کی ہدایت کے لیے ایک سینٹر کو سلیکٹ کرنا ہے، ایک مرکز کو قائم کرنا ہے، ایک کرنا ہے، تو اس کے لیے سب سے زیادہ موضوع عرب، جزیرۃ عرب کا مقام ہے۔ اب ایک چوتھا جواب یہ ہے، عفواً پانچواں جواب یہ ہے کہ افریقہ، ایشیا، یورپ جو تھی یا بر اعظم تھے، تمام کا تعلق عرب سے تھا، اور عرب کا تعلق ان، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک عرب سے اگر کوئی آواز، کوئی اعلان کیا جائے، وہ وسائل، وہ ذرائع جس کے ذریعے ایشیا، یورپ، افریقہ تک آواز پہنچائی جا سکتی تھی، وہ الحمدللہ اسباب موجود تھے، کیونکہ عرب ان کا تعلق تینوں بر اعظموں سے تھا، اور آنا جانا اور بحری راستے کھلے تھے۔ تو اس طرح یہ اب اسی سلسلے میں ایک اور شیخ کسی کا مائک آن ہے تو اس وجہ سے آپ کی آواز کٹ کے آ رہی ہے۔ پھر سب لوگ مائک بند کر لیں، کیونکہ انشاءاللہ گفتگو مکمل ہوگی، آخر میں سوال جواب کا سیشن کچھ رکھتے ہیں، لیکن ہم کنٹینیو آگے بڑھتے ہیں کیونکہ وقت بڑھتا ہے۔ اگلا جواب، اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے اللہ کا گھر بنایا۔ ان اول بیت اضیٰ للناس للذی مبارک، کہ اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پہلا گھر بنایا، وہ مکہ میں تھا۔ اسی سرزمین میں اللہ نے اپنا پہلا گھر، تو حکمت ربانی اس بات کا تقاضا کرتی تھی کہ اسی پہلے گھر کے حدود میں اس کے اطراف و اکناف آخر کی بعثت ہو۔ تو اس طرح یہ پانچواں یا چھٹا پوائنٹ تھا۔ پھر اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ایک اور نقطہ یہ ہے، عرب کے ارد گرد اطراف و اکناف جو سلطنتیں آباد تھی، جو حکومت قائم تھی، آپ کو پتہ ہے کہ حکومتیں چلتی ہیں تو ان کے تہذیب، ان کا تمدن، اور ان میں بے شمار خرافات اور خرابیاں پائی جاتی تھی۔ اگر عرب کو دوسرے ملکوں اور دوسرے سلطنتوں سے اگر کمپیئر کیا جائے، تو خرابیاں اور خرافات اور وہ فلسفیانہ ذہن کے علاقے کے شیخ آپ کی آواز صاف نہیں آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ جن کو چنتا نا، احتشام نشتر بھائی اللہ آپ تعالیٰ میوٹ جن کرے کو پلیز۔ چنتا نا وہی آتے، ورنہ کتنی بھی کچھ بھی صلاحیت ہے نا، تبھی بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ احتشام نشتر بھائی بند کریں اپنا مائک پلیز۔ سائلنٹ کریں سب لوگ شیخ پلیز۔ آپ کی آواز بالکل بھی نہیں آ رہی۔ دوسرے بول رہے ہیں، اگر مجھے بولنے کی اجازت دیں تو انشاءاللہ آواز آئے گی باذن اللہ۔ بسم اللہ۔ آپ سب کو میوٹ پہ ڈال سکتے ہیں۔ میں شاید ہے نہیں، پتہ نہیں، اگر کسی کو ایڈمن بنا دوں تو میں بنا سکتا ہوں۔ کسی کو بناؤ ایڈمن تو بولیے، کون کر سکتے ہیں؟ ابھی فی الوقت سبھی میوٹ کسی کو بنائیے شیخ، سیٹنگ میں ہوتا ہے وہ۔ بھائی کو بتاؤ، بناؤ۔ بنا دو ایک کو بنائے۔ عبد القوی صاحب کو بنائیے۔ جی عبد القوی کو بنائیے۔ بسم اللہ، میں ابھی آپ کو، آپ ہو گئے اب ہوسٹ، آپ ہینڈل کریں، بسم اللہ۔ ٹھیک ہے عبد القوی صاحب؟ جی جزاک اللہ خیر شیخ۔
मैं तो म्यूट अब करता हूँ सभी को आपके अलावा। हम लोग जो शायद आखिरी पॉइंट आप लोगों ने गौर से नहीं सुना, दोबारा मैं बोल रहा हूँ कि अरब के इर्द गिर्द अतराफ व अकनाफ जो दूसरे सल्तनतें थी, जो हुकूमतें थी, जब कोई हुकूमत चलती है तो उसका एक कल्चर होता है, उसकी एक तहजीब होती है, उसकी एक सकाफत होती है, तमद्दुन होता है, उसमें बेशुमार खराबियां होती हैं और बेशुमार खुराफात होते हैं, और उसके अलावा फलसफा और लॉजिक के नाम पर अजीब व गरीब किस्म के वाकयात होते हैं। जब अरब को हम दूसरे सल्तनतों से कंपेयर करेंगे तो अरब में वो खुराफात, वो फलसफियाना जहन और खराबियां तहजीब व तमद्दुन के नाम पर दूसरों के मुकाबले में कम थी। इसलिए अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत के लिए जजीरतुल अरब का इंतखाब किया। ठीक है, अब हम 7वें पॉइंट को लेंगे इंशाअल्लाह। अरब में कुछ खुसूसियात थी, कुछ ऐसे औसाफ हमीदा थे, अच्छे अखलाक थे जो बाकी अक़वाम उससे महरूम थे, जिसमें वो बड़े दिलेर थे, बहादुर थे, मेहमान नवाज थे, फिरासत यानी अक्लमंद, फिरासत के हामिल थे, वादा अहद पैमान इसकी अहमियत जानते थे, वादा खिलाफी करना बहुत बुरा समझा जाता था। देखिए, आपको अरब फातिहीन जिन्होंने दुनिया को फतह किया, उनके सिलसिले में अल्लामा इकबाल ने बड़े अच्छे अशार कहे हैं कि वो कैसे बिल्कुल अपनी बात पे अड़े रहते थे, यानी वो फितरत के करीब थे, कवी इरादे और बुलंद अज़ाइम के मालिक थे, हक वाजे ना हो तो जंग पर उतर आते, लेकिन हक वाजे हो जाए तो उसे सर आंखों पर रख लेते। अल्लामा इकबाल ने इसी की तरफ इशारा करते हुए कुछ अशार में कहा था, अरब फातिहीन की क्वालिटी बताई थी, टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, तेग क्या चीज है हम तोप से लड़ जाते थे, नक्श तौहीद का हर दिल पे बिठाया किसने, नक्श तौहीद का हर दिल पे बिठाया हमने, जेर खंजर भी ये पैगाम सुनाया हमने। तो अरब की एक खसूसियत ये थी कि वो बड़े दिलेर और बहादुर थे। और एक रीजन ये बताया जाता है, कुछ रीजंस डिटेल्स के साथ होंगे और कुछ मुख्तसर होंगे। एक रीजन ये भी बताया जाता है कि जितने सल्तनतें थी, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, रोम, फारस, यमन वगैरह वगैरह, इन सब का जो तिजारती रास्ता है, तिजारती जो रास्ता था, मरकजी रास्ता जो था, वो अरब से होकर जाना था। तो इसलिए इसकी इक्तिसादी तौर पर, तिजारती तौर पर इसका लोकेशन एक मरकजी हैसियत रखता था। तो इसलिए अल्लाह ताला ने आखिरी नबी को अरब में भेजा। और जैसा कि आज की तहकीक बताती है लोकेशन के हवाले से कि मक्का दुनिया के बिल्कुल वसत में वाक़े है, दरमियान में वाक़े है। तो हिकमत इलाही हुई कि यहाँ रसूल भेजा जाए ताकि दीन की शुआएं, उसकी हिदायत, उसकी किरणें, उसकी रहनुमाई दुनिया के चारों सिमत आम हो जाए। ठीक है, अब हम एक और सबब, अच्छा कुछ वाकयात बताता हूं जिससे पता चले कि ये लोग बिल्कुल, अभी मिसाल मैंने बताई कि ये लोगों को बात में अगर बात समझ आ जाए तो सर और आंख पर रखते। इसकी मिसाल क्या है? अगर बात समझ में नहीं आए तो कितनी मुखालफत करते हैं। एक वाकया बताता हूँ। आपने नाम सुना है सुहेल बिन अम्र का? खास करके सुलह हुदैबिया के मौके पर इंशाल्लाह आगे आएगा। जी। वो के जानिब से जैसी आए सुहेल, तो अल्लाह के रसूल ने कहा अब मामला आसान हो जाएगा। नाम सुहेल, इजी, आसान का, यानी आपने एक अच्छी नेक फाल ली। इस्लाम में बदफाली लेना मना है, लेकिन नेक फाली लेने की इजाजत है। सुहेल, काम आसान हो जाएगा। तो आए तो इत्तेफाक और पेपर वर्क जब शुरू हुआ, 10 साल तक हमारे दरमियान जंग नहीं होगी, आपको यहाँ से जाना है, अगले साल उम्रे पे आना है और 3 दिन के लिए आएंगे। हम में से कोई अगर इस्लाम
مکہ سے کوئی اسلام قبول کر کے مدینہ آیا تو آپ اسے واپس کر دیں گے، آپ کی جانب سے اگر کوئی آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے. ایسی ایسی شرطیں جو سمجھ سے باہر تھی. پھر آخر میں جب اتفاق ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا خط پہ بسم اللہ. تو سہیل نے کہا نہیں، بسم اللہ، اللہ کا نام، یعنی ہم رحمان. اذا قیل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن، جب ان سے کہا جاتا کہ رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے وما الرحمن، رحمان کون ہے؟ ہم اللہ کو اگر مانتے تو آپ کی مخالفت ہی نہیں کرتے. اگر ہم اللہ کو مانتے تو آپ کی مخالفت ہی نہیں کرتے. لکھیے بسمہ تعالی، جیسے جاہلیت میں لکھتے تھے، کعبۃ اللہ پہ لکھتے تھے بسمہ تعالی. اللہ کے رسول نے کہا علی لکھو بسمہ تعالی. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے لکھا هذا ما قاب علیہ محمد رسول اللہ. فیصلہ ہونے کے بعد انہی کی شروط مان لیے سب کچھ. عمر رضی اللہ عنہ تیش میں آ گئے، اللہ کے رسول کیا لوگ ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا دین اسلام سچا مذہب نہیں ہے؟ اللہ کے رسول ہم کیا کر رہے ہیں؟ ان مشرکین کے فیصلوں کو مان رہے ہیں، بالکل عاجزی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، کیا قرآن حق نہیں ہے؟ ایک دم تیش میں آ گئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اے عمر اپنی حد میں رہو، اپنی حد میں رہو. جب اللہ کے رسول نے فیصلہ لیا ہے تو یقین مانو اسی میں خیر ہے، اپنی حد میں رہو. عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس قدر انہیں پچھتاوا ہوتا تھا کہ انہوں نے آخری دنوں میں سمجھیے بعد میں وہ نفلی روزے رکھتے تھے کہ میں نے اللہ کے رسول کے سامنے آواز بلند کی، اللہ مجھے معاف کرے. اچھا ہمارے پوائنٹ پر آتے ہیں. سہیل نے کہا نہیں لکھیں گے بسم اللہ. پھر اس کے بعد جب محمد رسول اللہ کہا تو کہا نہیں، ہم وہی کہیں گے محمد بن عبداللہ لکھو. علی رضی اللہ عنہ سے اللہ کے رسول نے کہا علی محمد بن عبداللہ لکھو. علی رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں اللہ کے رسول یہ ممکن نہیں ہے، محمد الرسول اللہ یہ لفظ میرے ہاتھوں سے مٹایا نہیں جائے گا. اللہ کے رسول نے کہا لکھو. کہا نہیں اللہ کے رسول یہ میں نہیں لکھ سکتا. تو آپ نے کہا کہاں لکھا ہوا ہے؟ آپ نے جو محمد رسول اللہ لکھی ہوئی عبارت تھی اس کو مٹا کر اپنے ہاتھوں سے محمد بن عبداللہ لکھا. یہ ان کا ایک چہرہ تھا جب بات سمجھ میں نہیں آئی سہیل بن عمرو کی، لیکن جب بات سمجھ میں آ گئی. عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا اللہ کے رسول مجھے اجازت دے اس کی گردن اڑا دوں. اللہ کے رسول نے کہا تھا اے عمر ایک دن آئے گا، ایک موقف آپ پاؤ گے کہ سہیل بن عمرو کو دیکھ کر تمہیں خوشی ہوگی. بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ایسا شخص جو مخالفت کر رہا ہے اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ایک دن تمہیں خوشی ہوگی. بعد میں جب یہ اسلام قبول کرتے ہیں تو یہ اہل مکہ میں ان لوگوں میں سے تھے جو سب سے زیادہ نماز پڑھنے والے، روزے رکھنے والے، صدقہ کرنے والے. اور وہ کہتے تھے جو بھی میں نے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا اب فائدہ پہنچاؤں گا. شرک کے راستے میں رہتے ہوئے میں نے جو شرک کی مدد کرتے ہوئے اس پہ انفاق کیا ہے آج میں اسلام کی سربلندی کے لیے فائدہ پہنچاؤں گا. آپ کو ایک مزیدار بات بتاتا ہوں. جب اللہ کے رسول کی وفات کے بعد جب عرب مرتد ہو گئے، مکہ، مدینہ اور طائف ان 3 علاقے کے علاوہ تقریباً لوگ مرتد ہو گئے تھے. مکہ میں جنہوں نے ایک زبردست سٹینڈ لیا تھا، موقف لیا تھا، اور مکہ میں کعبہ میں ممبر پر کھڑے ہو کر جو محاذ سنبھالے تھے ارتداد کے خلاف، جو لوگ پلٹ کر جا رہے تھے واپس اسلام کی طرف جو بلا رہے تھے، یہی سہیل ابن عمرو تھے، خطیب مکہ. جو لوگ مرتد ہو رہے تھے ایک ایک کو پکڑ کر اسلام کی طرف لا رہے تھے. یہ آپ کو مثال ہے کہ ان لوگوں کی بات اگر سمجھ میں نہیں آئی تو سب سے زیادہ مخالفت، اور اگر سمجھ میں آ جائے تو آپ پر فدا. دیکھیں ایک اور واقعہ بتاتا ہوں. آپ کو پتا ہے کہ عرب، آپ اس کو اسی میں بھی داخل کر سکتے ہیں، دوسرے پوائنٹ میں بھی داخل کر سکتے ہیں، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عرب کے انتخاب کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ بڑے حقیقت پسند تھے اور صراحت پسند تھے، سچے تھے، عزم و حوصلے میں کھڑے تھے. اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں آپ کو. جب مدینہ والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے آئے، بیعت العقبہ جب ملنے کے لیے آئے انصار، تو اس موقع پہ عباس رضی اللہ عنہ مینا کی وادی میں ملے اور ان انصاریوں سے کہا، عبد القوی بھائی میری آواز آ رہی ہے نا؟ جی الحمدللہ آ رہی شیخ، ہے، الحمدللہ. الحمدللہ.
تو انصار جب بیعت العقبہ الثانیہ میں ملنے کے لیے آئے تو عباس رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کے ساتھ تھے رات کے وقت. پوچھا اے انصار تم جانتے ہو کہ اللہ کے رسول کو مکہ کی سرزمین سے لے جانے کا مطلب کیا ہے؟ تم اللہ کے رسول کے ہاتھوں پر بیعت کرنے جا رہے ہو. تمہیں معلوم ہے کہ اس بیعت کے نتیجے میں آپ کو کیا چیلنجز فیس کرنے پڑیں گے؟ تو انصار نے کہا ہم جانتے ہیں. آج بیعت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ عرب کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. ہر کالے گورے سے آگے جنگ کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے. ہم تیار ہیں. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ایک ہی سوال پوچھا اے اللہ کے رسول. عباس رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ سن لو اللہ کے رسول کو مکہ سے مدینہ لے جانے کا مطلب یہ ہے کہ تم پوری عرب سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. تو اس موقع پہ انصار نے کہا ہم جانتے ہیں. انہوں نے اللہ کے رسول سے پوچھا اللہ کے رسول آپ یہ بتائیے اگر ہم اس وعدے کو پورا کریں, اپنے عہد و پیمان کو پورا کریں, آپ کو اپنے علاقے میں لے جائیں اور اپنے بیوی بچوں سے زیادہ آپ کی حفاظت کریں, تو اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ ما لنا بذلك یا رسول اللہ ان نحن وفیناہ. اگر ہم نے وفاداری کی تو ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ کے رسول نے کہا الجنہ. تم نے اگر وفاداری کی تو تمہیں جنت ملے گی. تو تمام انصاری صحابہ نے کہا ابسط یدک یا رسول اللہ, آپ بیعت کے لیے ہاتھ بڑھائیں, اور ہم سب بیعت کر رہے ہیں, اور سب کے سب بیعت کیے. اب میں جو اصل پوائنٹ پہ لے جانا چاہ رہا ہوں, اس کے بعد آپ کو اللہ کے رسول مدینہ آئے, پھر اس کے بعد جنگ بدر ہوئی. جنگ بدر میں جب جا رہے تھے آپ کو پتا ہے وعدے کے حساب سے انصار کا اللہ کے رسول کو مدد کرنا ضروری نہیں تھا بدر کے لوکیشن پہ, بدر کے مقام پر. کیوں؟ کیونکہ مدینے میں حفاظت کی انہوں نے وعدے کی بات کی تھی, لیکن بدر تو 150 کلومیٹر باہر ہے. اسی لیے بار بار اللہ کے رسول انصار سے پوچھ رہے تھے کہ انصار کی کیا رائے ہے. جب دیکھا سعد ابن معاذ نے کہ اللہ کے رسول ہم سے پوچھ رہے ہیں, تو انہوں نے کہا فوالذی بعثک بالحق, قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے. لو استعرضت بنا البحر, اے اللہ کے رسول اگر آپ ہمیں سمندر کے راستے پہ لے جائیں, فخذتہ, آپ اس سمندر میں داخل ہو جائیں, لخذناہ معک, ہم بھی آپ کے ساتھ اس سمندر میں داخل ہو جائیں گے. وما تخلف منا رجل واحد, پورے انصار میں سے ایک شخص کو بھی آپ نہیں پائیں گے کہ کوئی پیچھے رہے گا, ہر ایک آپ کے ساتھ سمندر میں اتر جائیں گے. یہ ہے کوئی بات سمجھ میں آ جائے تو اپنے آپ کو مکمل اس پر فدا کر دینا. ایک اور ریزن ہے جہاں عرب کی جو عمدہ خصوصیات تھی, انہی میں سے ایک خصوصیت یہ تھی کہ عرب کے لوگ یہ بیکار کے ناز و نخرے اور شہروں کی چھوٹی موٹی بیماریاں, جو کیا کہتے ہیں عیاشی, ان سب چیزوں سے, جسے کہتے ہیں تناسانی, سستی, یہ سب ایسی بیماریاں, اس کا علاج نہیں ہے. ان تمام بیماریوں سے اور ناز و نخروں سے وہ پاک تھے, کیونکہ جس قوم میں خوشحالی, آرائش, زیبائش, ناز و نعمت یہ وصف پایا جاتا ہے, اس کے اندر اپنے عقیدے کے ڈیفنس کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے. جو اپنے دین کے لیے سچا جذبہ ہونا چاہیے, حماس ہونا چاہیے, اس راہ پر اپنے آپ کو فدا کر دینا اور اس کے دفاع میں جانثاری کا ثبوت دینا اور اس کے لیے قربانی کے نذرانے پیش کرنا, یہ اس سست اور کاہل قوم سے نہیں ہو سکتا. تو عرب کے اندر اس طرح کے جو بیماریاں تھے اس سے وہ لوگ محفوظ تھے. اور ایک بات عرب کے اندر جو خوبی تھی وہ یہ کہ یہ منافقت, ایک بات کہہ کر پھر اس سے پلٹ جانا, یہ منافقت سے پاک تھے. جو انہیں حق سمجھ میں آ جاتا تو اس کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیتے. اور ایک آخری اہم پوائنٹ خلاصے کے طور پر اگر میں کہوں تو جو جہالت تھی, جہالت تو ہر جگہ تھی, عرب میں تھی, غیر عرب میں بھی تھی. جہالت کی دو قسمیں ہیں, جہل بسیط اور جہل مرکب. اس کو سمجھیں, جہل بسیط کسے بولتے ہیں کہ ایسی جہالت جو سمجھانے پر سمجھ میں آ جائے, اور جہل مرکب کسے بولتے ہیں
کہ معلوم ہے کہ میں حق پر نہیں ہوں, کوئی مجھے سمجھا رہا ہے, پھر بھی میں نے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کہ مجھے حق قبول نہیں کرنا ہے. اسے کہتے ہیں جہل مرکب. جہل بسیط کسے کہتے ہیں؟ کہ میں حق پر نہیں ہوں, ایک شخص مجھے سمجھا رہا ہے اور بات اچھی لگی اور سمجھ میں آ گیا اور میں حق قبول کیا, تو یہ جہل بسیط ہے. تو دنیا کے پورے اقوام جہل مرکب میں مبتلا تھے, لیکن عرب جس جہالت میں تھی وہ جہل بسیط تھی, جس کی اصلاح اور علاج کرنا ممکن تھا. اور اسی طرح عرب کے اندر دلیری, بہادری اور گھوڑ سواری, یہ چیزیں ان کے روز کے کلچر میں داخل تھی, ان کے اخلاق اور عادات میں تھی, کیونکہ اس قوم کو پوری دنیا کو فتح کرنا تھا, پوری دنیا کو فتح کرنا تھا. تو یہ دلیری, بہادری, گھوڑ سواری ان کے رگ رگ میں تھی. اور ایک اہم پوائنٹ, کئی ایسی چیزیں تھیں, یہ لوگ فطرت سے بہت قریب تھے, کئی ایسی عادتیں تھیں, کئی ایسے اخلاق, اطوار اور طریقے تھے جو اسلام نے بھی بعد میں اس کو باقی رکھا, اس کو برقرار رکھا. یہ کچھ وجوہات تھے جس کی وجہ سے عرب کا, جزیرۃ العرب کا اللہ نے انتخاب کیا. آخری پوائنٹ, یہ جو موسم کا جو اثر ہوتا ہے, انسان کو جس علاقے میں رہتا ہے اس علاقے والوں پر اثر پڑتا ہے موسم کا. جیسے کچھ لوگ -30 ڈگری 40 ڈگری میں جی لیتے ہیں, جرمن وغیرہ میں, اور کچھ دوسری بھی کنٹریز آپ جانتے ہیں. ہمارے یہاں اگر 8 ڈگری 10 ڈگری آ جائے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں, 0 پر آ جائے تو اور پریشان ہو جاتے ہیں. -30 کا تصور نہیں ہے, -20 ہمارے آپے سے باہر, برداشت سے باہر رہے گا. موسم کا جو اثر ہے لوگوں پر پڑتا ہے. آپ کو پتا ہے, اگر آپ جنگ عظیم اولا, پہلی اور دوسری جنگ عظیم یا ایسی کسی بھی جنگ کا مطالعہ کریں تو آپ کو کہیں نہ کہیں کسی قوم کے جنگ ہارنے کا جو ریزن ہے نا, وہ بدلتے موسم کا فوج مقابلہ نہیں کر سکی اور وہ شکست, ہار کا شکار ہو گئی, یہ سنتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اہل عرب کو سرما اور گرما, ان دونوں موسموں کا لطف اور دونوں موسموں کا مزہ پہلے سے چکایا ہوا تھا. سرما ہو کہ گرما ہو, ان کے لیے سب برابر ہے. اس کی دلیل قرآن سے کون دیں گے؟ سورہ قریش کی رحلت سورہ الشتاء قریش والصيف. لإيلاف قريش إلى قريش رحلة الشتاء والصيف. سمجھدار لوگ ہیں اور بڑے ماشاءاللہ یار بن گئے آپ لوگ, کتنی بہترین آپ لوگوں نے پیش کی. رحلت الشتاء والصيف, لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف. اس میں بتایا گیا کہ موسم سرما میں شام کی طرف, یمن کی طرف, اور گرما میں شام کی طرف, یا عکس. یہ لوگ عادی تھے شام اور یمن کے سفر کے, جہاں سے سرما اور گرما کے دونوں موسموں کو ڈیل کرنا ان کے لیے آسان تھا. ان لوگوں نے آگے چل کر جو اسلامی فتوحات کا سلسلہ آگے بڑھایا, وہاں ایشیا, افریقہ, یورپ میں کہیں گرمی, کہیں سردی, کہیں ٹھنڈی, کہیں جاڑا, کہیں بالکل کڑاکے کی گرمی, ان سب کا مقابلہ کرنا عرب کے لیے آسان تھا, کیونکہ ان کی تربیت ہی صیف و شتاء, گرمی و سرمی کا مقابلہ کرنا ان کے لیے بہت ہی آسان تھا. تو یہ ایک اہم وجہ ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے عرب کی سرزمین کا انتخاب کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ ٹاپک پر اتنا کافی ہے. کافی تفصیل سے یہ باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی. اس ٹاپک سے متعلق اگر ایک دو سوال ہے تو فوراً پوچھ لیں, تاکہ ہم دوسرے ٹاپک پہ داخل ہوں, اصحاب الفیل والے واقعے پر. شیخ السلام علیکم. کئی دوسرے بیانات میں نے یہ بھی سنا تھا کہ عرب کے اندر اس وقت کافی بدکاریاں بھی موجود تھی, جیسے کہ عورتوں کو دفنا دینا, اور نکاح کا کوئی اصول نہیں تھا. یہ ساری چیزیں میں نے معتبر علماء سے سنی ہیں شیخ. تو ان کی کوئی خاص وجہ تھی؟ حدیث میں ہے یہ پورے عرب کا حال نہیں تھا. ان کے اندر غیرت جو ہے نا بہت تھی. بسا اوقات دوسرے ایسے ملک تھے وہاں, دوسرے ایسے بر اعظم تھے, روم, فارس وغیرہ میں, اگر کوئی ماں سے بھی بدفعلی کر لیتا تو اتنا برا نہیں تھا. لیکن عرب کی سرزمین میں عورتوں کے سلسلے میں ایک بڑا طبقہ تھا جو بہت ہی زیادہ غیرت رکھتا تھا, حمیت رکھتا تھا. ایک مسئلے پر جنگ ہو جاتی,
حمیت اور غیرت باقی تھی یہاں پر. ہاں کچھ قبائل میں جہالت تھی، کچھ حصے میں اس طرح کے نکاح کے حوالے سے جو آپ نے بات بتائی بدفعلی تھی، لیکن وہی بات کہ جب ہم ایک پورے ملک کی، پورے سلطنت کی بات کر رہے ہیں تو یہ جو بیماریاں تھیں وہ چھوٹے پیمانے پر اور محدود پیمانے پر تھی، لیکن یہی بیماریاں دوسرے ملکوں اور سلطنتوں میں بڑے پیمانے پر تھی. جزاک اللہ خیر. تو اب ہم لوگ ہمارا ایک دوسرا ٹاپک اصحاب الفیل میں منتقل ہونے سے پہلے آج کے ٹاپک سے متعلق کوئی سوال ہے؟ کتنے ایک پوائنٹس نوٹ کیا آپ؟ چیٹ پہ سوال ہے، ایک چیٹ پہ سوال آیا ہے شیخ. کسی بہن نے پوچھا ہے کہ جہل مرکب کی تعریف پھر سے بیان کر دیں. جہل اور جہل بسیط دو چیزیں ہیں. جہل بسیط ایسی جہالت کہ ایک انسان جہالت مطلب کوئی مس گائیڈنگ ہوئی ہے، اس کی صحیح گائیڈنگ آ جائے تو وہ نیک بن جائے، صالح بن جائے، سدھر جائے، سنور جائے، اسے کہتے ہیں جہل بسیط. غلط کے باوجود، معلوم ہونے کے باوجود غلطی پر ڈٹا رہوں، اسے کہتے ہیں جہل مرکب. اس کا کوئی علاج نہیں ہے. عرب میں جو جہالت تھی وہ جہل بسیط تھی، اور دیگر جگہ پر جو جہالت تھی وہ جہل مرکب تھی. تو اب ہم اصحاب الفیل میں منتقل ہو جائیں تاکہ ہماری شیخ کیا ابھی کیا پہلے ایسے ہے کیا جیسے برداشت کرنے والے گرمی اور سردی؟ بہت لوگ ہیں. سب سے بڑی مثال یہ کہ یہاں بیٹھے ہیں حرم کے مؤذن اور بڑے بڑے ذمہ داران، میرے عزیز ساتھی، وہ بلائے کرنے کے لیے. اب ان کو 1 گھنٹہ ایک جگہ بٹھا کر میں لیکچر آپ کو اطمینان سے دے رہا ہوں، اس سے زیادہ تحمل اور برداشت کیا ہو سکتا ہے؟ ماشاء اللہ اور بارک. اپنے اصحاب الفیل کا جو واقعہ ہے اس کی تاریخ میں داخل ہو جائے. ہمارے پاس 7-8 منٹ ہیں، موضوع چھیڑ دے، شروعات کر لیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. الرحمن الرحیم. کیونکہ دیکھیے ہوتا کیا ہے سیرت کے معاملے میں، کچھ واقعات سے ہم کافی متاثر ہو جاتے ہیں اور وہیں پر رک جاتے ہیں. اگر یہ سلسلہ اگر زیادہ رہا تو ہم اپنا سلیبس پورا نہیں کر پائیں گے. مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ جو میں نے پلان بنایا تھا 6 مہینے کا، سیرت، خلافت، امویہ، عباسیہ، عثمانیہ، اندلس، ہندوستان، نہیں پہنچ پائیں گے. بہرکیف میں شاید ادارے سے بات کروں کہ ہم سیرت ہی کو استاذ نیکسٹ لیول میں پڑھ لیں گے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم زیادہ معلومات کے بجائے سیرت کی معلومات پختہ لیں اور گہری معلومات لیں. اور میری درخواست رہے گی کہ آپ لوگ جو سیکھ رہے ہیں، اصحاب الفیل کو ہم رہنے دیں کیونکہ وہ تھوڑا سا لمبا لیکچر ہے. دیکھیے ہمارے پاس شاید 7-8 منٹ باقی ہیں. سیرت جو ہے نا ہماری تربیت پر مؤثر ثابت ہو. سیرت ہم اس لیے پڑھیں کہ ان چیزوں کو پڑھ کر ہم اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے بنے، کیونکہ اللہ کے رسول سے جو محبت ہے، یہ چیز اگر ہمیں مل جائے تو اللہ کی محبت ہمیں حاصل ہوگی. کیا آپ پسند نہیں کرتے کہ اللہ آپ سے محبت کرے؟ جی ضرور پسند کرتے ہیں، ضرور انشاءاللہ. ضرور انشاءاللہ. سوال دیکھیے کیا پوچھ رہے ہیں، تحبون اللہ فاتبعون. اگر تم اللہ محبت کے دعوے دار ہو، اللہ سے محبت کے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہو، اگر تم اللہ کی محبت سے دعوے کر رہے ہو، شرط یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی اتباع کرو. کیوں؟ یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کریں گے. 2 چیزیں یہاں پر. ایک ہے میں محبت کے دعوے کروں، میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں، میں میلاد النبی کرتا ہوں، میں محبت کے نام پہ 11ویں 12ویں 40واں پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہوں، میں محبت کے دعوے کر رہا ہوں. یہ صحیح محبت ہے یا اللہ تعالیٰ کے آپ محبوب بن جائے؟ وہ کیسے؟ اللہ کے رسول کی سنت کی اتباع کر کے. ان دونوں میں اللہ کی محبت اگر ہمیں مل جائے تو اس سے بڑھ کر کیا چیز ہو سکتی ہے؟ اور یہ محبت اللہ کی کب ملے گی؟ جب ہم اللہ کے رسول سے حقیقی محبت کریں گے، ان کی اتباع کریں گے. اور حقیقی اتباع کیسے ہو سکتی ہے؟ لو عرفتہ، اگر آپ
ان کو جانیں گے تبھی ان سے محبت کریں گے. سیرت ہمارے گھر میں داخل ہونا چاہیے. سیرت ہمارے بیٹیوں میں، بیویوں میں، بچوں میں داخل ہونی چاہیے. سیرت ہمارے معاملات میں داخل ہونی چاہیے. اگر ہم سیرت کے عادی بنے تو ہمارے بچے اور ہماری بیٹیاں کبھی بگڑیں گی نہیں. وہ اگر اللہ کے رسول کی بیٹیوں اور امہات المؤمنین کو اگر آئیڈیل بنائے اور نمونہ بنائے، سیرت عائشہ، سیرت حفصہ، سیرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہن جمیعاً، فاطمہ، رقیہ، ام کلثوم کو اگر ہماری بیٹیاں پڑھیں تو پھر وہ کبھی بگڑیں گی نہیں. اگر ہمارے بچے خالد بن ولید، ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان ابن عفان، علی رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کو اب پڑھیں گے تو پھر ہمارے بچے کبھی نہیں بگڑیں گے. تو ہمیں سیرت سے جڑنے کی ضرورت ہے. سیرت جیسے کہ ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ فرض کی حیثیت رکھتا ہے اپنی زندگی کے بدلنے میں، کیونکہ اسی سیرت سے ہماری دنیاوی و اخروی سعادت اسی پر ڈیپینڈ کرتی ہے. تو اس چیز کو آپ صرف سیرت نہیں، عربی میں ایک لفظ کہتے ہیں فقہ السیرہ، حدیث نہیں، فقہ الحدیث، حدیث کی سمجھ، سیرت کی سمجھ. سمجھ رہے نا؟ یہ سمجھ اللہ ہمیں عطا کرے. اس کے لیے دعا بھی کریں، محنت بھی کریں، پڑھیں بھی. اور گزارش ہے ہر ایک آپ میں سے نوٹ بنائیں. کتنے لوگ نوٹ بنا رہے ہیں وہ اپنا نام بتائیں. اسی سے ہم اپنی بات نوٹس جو تیار کر رہے ہیں وہ لوگ اپنا نام بتائیں. چیٹ باکس میں، الحمدللہ روبینہ شیخ، میں بنا طارق. چیٹ باکس میں نام لکھیں. کون کون لکھ رہے ہیں؟ چیٹ باکس میں لکھیں. ماشاء اللہ. لکھ رہے ہیں آپ لوگ؟ یہ ابھی تک شو نہیں. ایڈمن 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 وہ ہے نا چینج کرنا پڑے گا. ایڈمن چینج کرو. ایڈمن صاحب ماشاء اللہ. بھائی عبد الوکیل نوٹ کر رہے ہیں، ماشاء اللہ نوٹس تیار کر رہے ہیں. حاجرہ نشاد ماشاء اللہ. علینا ماشاء اللہ. احتشام بھائی ماشاء اللہ. عرفہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ام حسان، محمد اسد بیگ صاحب، زاہدہ ماشاء اللہ. لوگ نوٹ کر رہے ہیں ماشاء اللہ. فاروق صاحب، ریشما اینڈ اسما ماشاء اللہ. اللہ مبارک، اللہ برکت دے. اور کون نوٹ کر رہے ہیں؟ الحمدللہ. میں بنا رہی ہوں نام شہناز ماشاء اللہ. اور اسی طرح حسن ماشاء اللہ، بلال عارف، شبانہ عرفان ماشاء اللہ ماشاء اللہ. زبردست. یعنی شیخ ماشاء اللہ. بہت خوشی کی شیخ بات. ایک پوچھنا تھا آپ سے. آپ ابھی اتنے جو واقعے بتا رہے ہیں ایگزام میں مطلب ایک کیسے پوچھے جائیں گے کوشچنس؟ ان واقعوں کے بیسڈ پر رہیں گے کوشچنس؟ آپ صرف نوٹس بنائیے. ایگزام آپ بھول جائیے. ایگزام ایسا لے کے چلیے صرف نوٹس بنانا ہے اور پڑھنا ہے. ایگزام آپ بھول جائیے. اور کوئی دوسرا سوال؟ جو لوگ نوٹس بنا رہے ہیں انشاءاللہ وہ انشاءاللہ پورے نمبر پائیں گے انشاءاللہ. نوٹس بنا رہے ہیں آپ؟ شیخ میرا نام آپ کو جی شو نہیں ہو رہا. جی شیخ. آپ نوٹس بناتے جائیں اور بالکل پرواہ نہ کریں. آپ سیدہ حفصہ، ام سعد ماشاء اللہ. سب شیخ لوگ میرا نام آیا روبینہ طارق. نہیں پتہ نہیں آیا. بہرکیف آپ لکھ رہیے، نوٹ تیار کر رہے ہیں تو بہت خوشی کی بات. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کے ان نوٹس میں برکت دے اور آگے چل کر یہ نوٹس آپ کے لیے سمجھیے سیرت کے حوالے سے کہیں لیکچر بھی دینا ہو تو اس سے آپ کو مدد ملے. کہیں سیرت کو آپ کوٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ نوٹس آپ دیکھیے. نوٹس میں اکثر کیا ہوتا ہے، کوئی پیپر میں لکھ لیے، آج کسی ایک یا کل کسی ایک، ایسا نہیں. سیرت سے متعلق گفتگو ہوگی. ایک خاص ڈیری ہو سیرت کے لیے. اب جیسے آپ لوگوں کے لیے میں نے سیرت کے لیے ڈیری خاص، آپ لوگوں کے لیے. اس سے پہلے اس ڈیری کا یوز نہیں تھا. یہ ڈیری آپ لوگوں کی کلاس کے لیے میں نے بنائی ہے. تو اس لیے آپ سے بھی درخواست کہ آپ لوگ سیرت کے لیے ڈیری کریں، کیونکہ یہ واقعہ آخر ہوں اور کے دل اللہ کے 2 انگلیوں
جب چاہے اللہ تعالیٰ پھیر دیں گے. تو کون سا واقعہ ہمارے ثابت قدمی کا ذریعہ بن سکتا ہے؟ اگر ہم بگڑ رہے ہیں تو کون سا واقعہ ہمارے اصلاح کا ذریعہ بن سکتا ہے؟ ہم نہیں بتا سکتے. تو یہ چیز اللہ سے قریب کرنے کا ذریعہ ہے، اللہ کی طرف پلٹ کے آنے کا ذریعہ ہے، ہمارے گناہوں کو دھلوانے کا ذریعہ ہے. تو جس قدر ہمارا علم پختہ ہوگا اس قدر ہم اللہ سے قریب ہوں گے. انشاءاللہ اسی بات پہ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آگے انشاءاللہ پورے اہتمام کے ساتھ درست کی ساتھ تک جو ہم چاہے اہمیت ہو، سیرت کی ریفرنس ہو یا سیرت کے حوالے سے ہمارے کیا کہتے ہیں جو خصوصیات بتائی گئی اللہ کے رسول کے حوالے سے، یا جزیرۃ العرب میں بھیجے جانے والے ریزنز کیا ہیں، ان پر آپ لوگ ڈیپ نالج حاصل کریں اور ان باتوں کو دوسروں تک پہنچائیں. اس کے نتیجے میں آپ کا ذہن اور کھلے گا. کچھ پوائنٹس ہم نے دیے لیکن کئی پوائنٹس ہو سکتا ہے آپ کے پاس بھی آئیں. اس طرح اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.